اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے معزز علماء اکرام، مہمانان عظام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق کچھ معجزات کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ غور سماعت کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ ویسے تو ان معجزات کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقرار حمل بلکہ اس سے قبل ہی شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں آنے کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں مکین ہوئے تو قریش کا ہر جانور پکار اٹھا کہ رب کعبہ کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سردار ہیں وہ حمل میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بادشاہان عالم کے تخت اوندھے ہو گئے، مشرق کے جنگلی جانور مغرب کے جانوروں کو بشارت دینے گئے، اسی طرح سمندری جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور استقرار حمل کے ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زمین و آسمان میں منادی کرائی گئی کہ تمہیں بشارت ہو کہ مقدس و مبارک ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس رات کوئی گھر ایسا نہ تھا جو روشن نہ ہوا ہو، کوئی مکان ایسا نہ تھا جس میں نور محمدی داخل نہ ہوا ہو، اور کوئی جانور ایسا نہ تھا جو بول نہ اٹھا ہو، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا وقت قریب ہوتا گیا تو ان معجزات کے ظہور کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جس لعین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ ابلیس رجیم تھا۔ ابلیس نے ولادت باعث سعادت کے وقت تار کو گرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ آج کی رات ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو تمام روئے زمین کی مٹی لانے کو کہا جس کو وہ سونگنے لگا۔ جب اس نے تہامہ کی مٹی سونگی تو کہنے لگا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم برباد کیے جائیں گے، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بنایا ہوا برسوں پرانا کفر و شرک پر مبنی نظام جس ذات عالی کے لائے ہوئے پیغام سے درہم برہم ہو جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ تھی، بس وہ بڑا غم زدہ تھا۔ پھر اس کے کسی چیلے نے اس کو مشورہ دیا کہ تمہیں تو یہ قدرت دی گئی ہے کہ کسی نومولود کو چھو کر اس کو پاگل کر دو، لہٰذا تم اس کو ہاتھ لگا دو تاکہ وہ صحیح نہ رہے۔ جب ابلیس لعین ایسا کرنے گیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ شہر عدن میں جا گرا۔ پیاری ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پیشین گوئی اور بوقت ولادت معجزات کا ظہور کتب سابقہ بکثرت موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ وقت بھی بتایا تھا کہ جب فلاں مشہور ستارہ حرکت کرے اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو وقت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور وقت کا خیال میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتی ہوئی اپنی تقریر انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔ میں تقریر ہی کے